ڈپٹی چیف منسٹر جو مہاراشٹرا کے ہیں جن کا نام دیویندر فڈنویس ہے، ماشاءاللہ ان کو رات میں خواب میں بھی اسد الدین اویسی نظر آ رہا ہے۔ تو آج کل وہ اویسی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھو فڈنویس، تم کو فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان ہی نہیں ہوگا۔ ہاں سیاسی طور پر الیکشن میں تم کو ضرور نقصان ہوگا، مگر شاید اگر تم کو روحانی سکون مل جائے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر صبح شام اویسی یہ اویسی فلاں، ابھی میڈیا کے لوگ آ کر بولے کہ اس نے کچھ ایکس پر ڈالا کہ حیدرآباد سے آئے ہیں، چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ ارے دیویندر فڈنویس، پورا بھارت میرا ہے، میرا ایمان مجھ سے کہتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجایا تو ہماری اور ساری کائنات کے ابا نے پہلا قدم بھارت میں رکھا تھا۔ تو یہ حیدرآباد انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھارت ہماری ابا کی سرزمین ہے، اور کوئی ہم کو کہاں جاؤ یہاں جاؤ نہیں بول سکتے۔ تو آپ اپنا خیال رکھو، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویدھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے، مگر اس کے بہت دور رس نتیجے نکلنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہماری بہن نے کہا بھی، اسما شیخ صاحبہ نے، کہ یہ ویدھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے، مگر میری آپ سے اپیل ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر مجلس اتحاد المسلمین کے 5 سے 7 MP ہوتے، یا کم سے کم میرے ساتھ امتیاز جلیل اور اختر الایمان کامیاب ہو جاتے، تو کیا اس طرح کا بل کوئی پارلیمنٹ میں لا سکتا تھا؟ آپ خود سوچئے کہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اویسی مسلمانوں کی بات کرتا ہے۔ میں مسلمانوں کی نہیں بلکہ سب کی بات کرتا ہوں۔ میں بات اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ بھارت کے جو سمویدھان بنانے والوں نے خواب دیکھا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے بھارت میں، اس میں ہر سمودائے کا کوئی نمائندہ جیت کر جائے گا۔ آپ بتائیے مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں کتنے مسلمان السنکھیک سماج کے بھی MLA ہیں، آمدار ہیں؟ میرے خیال سے 9 یا 10 ہے، 5% بھی نہیں ہے، جبکہ 11% کی آبادی ہے۔ اور وہی مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں ہر سمودائے کا ایک آدمی جیت کر جاتا ہے، چاہے وہ دنگر سماج کا ہو، مالی سماج کا ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، مراٹھا ہو، اپر کاسٹ کا ہو، سب جاتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی حصے داری کی بات کرو، تم کب تک صرف ہم کو ووٹ ڈالنے کی مشین سمجھو گے؟ ہم تو ATM کی مشین ہو گئے کہ جاؤ ان کو آ کے بولو کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم شروع ہو جاتے ووٹ ڈالنا ان کو۔ مگر آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے یہاں پر کتنے مسائل ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پہاڑ کے اوپر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے۔ جب تک آپ کا نمائندہ نہیں ہوگا، آپ کے کوئی آنسو نہیں پہنچے گا۔ آپ لاکھ جذباتی نعرے لگا لو، زندہ باد، مرد آباد، ہم جان نچھاور کر دیں گے، مگر قانون بنتا ہے ویدھان سبھا میں، طاقت ملتی ہے ودھائک سے، نعروں سے، جذباتی تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 20 نومبر کے دن متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ ہماری بہن، ہماری بیٹی کو آپ کامیاب کریے، تاکہ آپ کی آواز مہاراشٹرا کے ویدھان سبھا میں گونجے، تاکہ آپ کے پاس جب آپ کا نمائندہ ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں ایک شخص ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بکنے کی کوشش کی، کوئی مسئلہ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ مجلس کے صدر امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ میں اورنگ آباد سے نکل کر تھانے کو جاؤں گا اور گاڑیوں کا جلوس ہم اس بدبخت کے اس بیان کے خلاف نکالیں گے۔ دوسرے بھی پارٹی کے لوگ تھے، ان کی زبانیں کیوں بند تھی؟ امتیاز جلیل نے 10,000 گاڑیوں کے ساتھ جلوس نکالا اور بتا دیا مہاراشٹرا کی جنتا کو کہ جب مائم پارٹی احتجاج کرے گی تو دنگا نہیں ہوگا، پرامن رہے گا۔ تو میری آپ تمام سے یہ بند گزارش ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، اگر آپ یہ سوچ کر ووٹ دیں گے نہیں یہ کوئی دوسری سینا ہے، یہ ہمارے ساتھ ٹھہر جائے گی، میرے بھائی یاد رکھو، میں جو پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، ان کے بولنے کا باہر ایک بات بولتے ہیں، کام اندر ایک الگ کرتے ہیں۔ ہم کو یہی بتانا ہے کہ یقیناً ہماری بھی خواہش ہے کہ دوبارہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت نہ بنے مہاراشٹرا میں، مگر اس کے لیے ہم صرف کب تک قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے ان کو روکنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روک پائیں گے، نہیں روک پائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے غم کو سمجھیں گے،
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان کی مخالفت کریں گے، نہیں کریں گے۔ ان کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے، دونوں بولتے ہیں کہ ہم ہندوتوا کے ماننے والے ہیں۔ اور ہندوتوا کہاں سے آیا؟ ہندوتوا کی کتاب لکھنے والا کون تھا جس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ ان لوگوں سے دیش کو خطرہ ہے؟ یہ اندر کے دشمن بتا کر کہا تھا کتاب لکھنے والے نے۔ اگر آپ یہی سمجھ رہے ہیں تو پھر کون تھا؟ کہ ادھو ٹھاکرے جب مکھیہ منتری تھے، اسمبلی کا ویدھان سبھا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، ادھو ٹھاکرے نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ہم کو فخر ہے کہ ہمارے پارٹی کے کاریہ کرتا نے بابری مسجد کو توڑا۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، یہ بات وہ کہہ چکے ہیں، اسمبلی میں ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ نہیں، ہم کیا کرنا پھر تو آپ یہاں سے اسما شیخ کو کامیاب کرو، روکو ان طاقتوں کو۔ بھارت کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیں اور اس کو کامیاب کر سکیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیت پائے گی اسما شیخ، میرے بھائی جنگ کرو پہلے۔ یہ جمہوریت میں جمہوری طریقے سے جنگ کرنا ہے، مگر جنگ شروع کرنے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ بھائی جب میدان میں اترے تو محنت کریں گے، جستجو کریں گے، اور جب کوئی لڑے گا تو کامیاب ہوگا نا۔ خالی آپ بولیں گے، اگر آپ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب اپنی قرات میں غلطی کرے تو میں یہاں کھڑے رہ کے نہیں بول سکتا نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے مسجد میں اس صف میں شامل ہونا پڑے گا، جماعت پر رہ کر بولنا پڑے گا، امام صاحب اگر خدا نہ خواستہ کچھ غلطی ہوگی تو سبحان اللہ۔ کوئی بولے گا نہیں میں دیوار کے پاس کھڑے رہ کے بولوں گا ارے امام صاحب بھول گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو شامل ہونا ہے، آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور 20 نومبر کے دن ایک بڑی تعداد میں پولنگ پرسنٹیج کو اپنا بڑھائیے، ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ اس وقت بل کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے، جو یہاں پر روڈ بند کر دی گئی اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے، جو قریش برادری کو دن رات تکلیف دی جا رہی ہے اس کا استعمال کریے، جو پانی نہیں آ رہا اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے، اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پارٹی کو اپنے اتحاد اور اپنے ووٹ سے کامیاب اور کامران کریے۔ یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں سے نکل کر گوونڈی جانا ہے اور پھر بھیونڈی ایسٹ میں آخری جلسہ ہوگا، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور بات نہیں کر سکا، مگر انشاءاللہ تعالی جب وقت ملے گا میں دوبارہ آپ کے درمیان میں آؤں گا۔ میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔